بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی کہ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہبت کے ساتھ کلیوں اور گلاب کے پھول نمایاں ہونے لگے۔ اس ختم ہوتی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور روشن ہو کر ہر طرف روشنی بکھرنے والا تھا۔ ہر مخلوق آوازار اور بے چین تھی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور انوکھا دن ہے۔ مسکینوں کا ہمدرد، مظلوموں کی پکار، غریبوں اور مفلسوں کا والی پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سے معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر کتابوں میں درج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں خشک سالی تھی، کھیتوں اور سرسبز وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ لیکن جس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اس سال اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز ہو کر پھلوں سے بھر گئے، گڈھائیں جھوم کر آئیں اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال کو اس قدر انعام و اکرام سے نوازا کہ عربوں نے اس سال کو خوشحالی کا سال کہا اور اس سال کو عام الفیل بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے تھے، انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد ہونے والی ہے، وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ لہذا حضرت حسان بن سابق جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ 7 سال کے تھے، یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند چٹان پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات عربوں کی تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہذا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ستارے میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور آسمانی ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز میں اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش محلہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نشاور کرنے لگیں، لیکن بی بی آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرندوں پرند مغرب کی جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے اور آبی جانوروں نے بھی ایسا ہی عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب یہ خبر سنی کہ میرے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد تمام بڑے بڑے بت سب زمین پر گر گئے۔ دوسری مذہبی اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور کی ولادت کی رات کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی۔
اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسرا اور کیسر کی شاہی محل میں زلزلہ آیا، اس جانب اشارہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور مہکاتی نورانی چہرہ، ختنہ شدہ آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کے درخشاں پیدا فرمایا۔ آپ کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے عام الفیل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن ہی آپ کو نبوت سے سرفرازا گیا اور سوموار کو ہی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں لے کر خانہ کعبہ لے گئے اور دعا فرمائی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس بچے کا نام دوسرے لوگوں جیسا کیوں نہیں؟ آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اس کے نام کا اثر پڑے۔ آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ کی یادگار تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن اچانک وہ فوت ہو گئے اور ان کی وفات کے بعد آپ کے والد عبد المطلب غم میں مبتلا رہنے لگے۔ جب پوتے کی ولادت ہوئی تو ایک دم اس کا صدمہ کم ہو گیا۔ عبداللہ کی والدہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ جناب عبداللہ کے 2 سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد جناب عبداللہ نے رسم و رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا، جس کے بعد تجارت کے لیے شام چلے گئے۔ واپسی پر مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ مدینہ منورہ میں آپ کا قیام کے دوران بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو فوراً عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حارث پہنچے تو پتہ چلا کہ 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی، جس کی کنیت اور نام برکت تھا۔ دوستو، حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہو گیا تھا۔ آپ ماں کی شکم میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی والدہ سیدنا آمنہ عرب کے بہترین قبائل اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا زاد ابو احد کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔